السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے، اپنے خیال میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تمہیں فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہیں ایک دن اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہی وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ دنیا کی زندگی ایک تماشا اور کھیل ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ۔ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک تماشا ہے، ایک کھیل ہے۔ تماشا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی فقیر بن جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی مشیر بن جاتا ہے، کوئی امیر بنتا ہے، کوئی غریب بنتا ہے۔ ضروری نہیں جو تماشا میں بادشاہ ہے وہ حقیقت میں بھی بادشاہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں جو تماشے میں فقیر بن گیا وہ حقیقت میں فقیر ہو۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں ہمیں کئی بادشاہ نظر آئیں گے، بڑی کلغیوں والے نظر آئیں گے، بڑی شان والے نظر آئیں گے، لیکن شاید وہ قیامت کے دن فقیروں سے بھی بدتر ہوں۔ اور کئی فقیر ہمیں نظر آئیں گے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، بوریا بستر نہیں، پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہ بادشاہ بن کے اٹھیں۔ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آئیے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت کو سنوارتے ہیں۔ جو آخرت سنوار لیتا ہے وہ دونوں جہاں کی بازی جیت جایا کرتا ہے۔ ہم نے دنیا میں زندگی ایسے گزارنی ہے کہ جو قدم بھی اٹھائیں اللہ کی رضا کے لیے اٹھائیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اٹھائیں۔ وہ نیلی چھت والا جس سے راضی ہو گیا، جس سے خوش ہو گیا، سمجھ لیجئے دونوں جہاں کی سعادتیں اس کی جھولی میں آ گئیں۔ آئیے اس کو راضی کرتے ہیں۔ وہ اپنی نافرمانی پسند نہیں کرتا، وہ اپنی فرما برداری پسند کرتا ہے۔ ہر بڑا آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے نوکر، اس کے ملازم اس کی فرما برداری کریں۔ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک بھی یہ چاہتا ہے
کہ انسان میری فرما برداری کرے، انسان میری نافرمانی نہ کرے، جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرے، جو میں نے زندگی کا رستہ بیان کر دیا اس پر چلے۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے، کہتا ہے میں تو سدا رہنا ہے یہاں، دوسروں کے جنازے اٹھاتا ہے، اپنا جنازہ بھول جاتا ہے، دوسروں کو کندھے دیتا ہے لیکن اپنا بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی کس دن کندھا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کے سامنے دوسروں کو بے بس دیکھتا ہے، اپنا بھول جاتا ہے کہ میں بھی شاید ایک دن بے بس ہو جاؤں۔ یہ انسان ہے، دوسروں پہ دیکھتا ہے، اپنے گھر میں اپنے ابا کو جاتے دیکھتا ہے، اپنی اماں کو جاتے دیکھتا ہے، اپنے بھائی اور بہن کو جاتے دیکھتا ہے، کئی مرتبہ اپنے بچوں کو جاتے دیکھتا ہے، لیکن اپنا پھر بھی فکر نہیں آتا جیسے میں نے سدا یہاں رہ لینا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ تو کچھ عرصہ ہے، اس خالق و مالک کو راضی کرنے کی جگہ ہے۔ اس نیلی چھت والے کو راضی کر لو، سب کچھ تمہاری جھولی میں آ جائے گا، ساری نعمتیں تمہارے پاس آ جائیں گی۔ آئیے اس اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس خالق و مالک کو راضی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ آپ کا اپنا جگر کا ٹکڑا ہو، بیٹا ہو، آپ کے بیٹا جب پانی لاؤ وہ کہے ابا میں نہیں لاتا، آپ کو دل سے کتنا برا لگے گا۔ آپ ایک ملازم ہے، اسے گھر میں تنخواہ دے کے رکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں پانی لاؤ، وہ کہتا ہے میں نہیں لاتا، آپ سے برداشت کریں گے؟ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ ہے، اتنا کچھ برداشت کر رہا ہے، روزانہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، روزانہ حکم عدولی ہو رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی کرم فرماتا ہے، وہ پھر بھی رحم فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک آدمی آ گیا، عرض کی حضور میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، باقی جو کہیں گے یہ گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا، باقی جو کہیں گے کر لوں گا، لیکن میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسے کر لے، گناہ کی تجھے اجازت ہے لیکن وہاں کرنا جہاں وہ دیکھ نہ سکے۔ کہنے لگا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، اس کی نظر سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ نیچے زمین کے تہہ کے اندر رات کی تاریکی میں چلنے والی کالی چیونٹیوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ ذرے کو بھی دیکھتا ہے۔ حضرت آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں چلو اس کو چھوڑ لو، اور اگر تم گناہ کو کرنا چاہتے ہو اس کی سلطنت سے باہر چلے جاؤ۔ حضرت آپ کیسا کہہ رہے ہیں؟ اس کی ساری سلطنت اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے، میں سلطنت سے کیسے باہر جا سکتا ہوں؟ فرمایا جب اس کے سامنے کرو گے، اس کی سلطنت میں کرو گے تو پھر تجھ جیسا مجرم کون ہوگا؟ چلو اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں تم نافرمانی کر لو لیکن اس کا نہ کھانا، اس کا نہ دینا کتنی بری بات ہے۔ کھاتے بھی اس کا ہو اور پھر نافرمانی بھی کرو، عہد کر لو آج کے بعد اس کا نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگا حضرت کیسے باتیں کرتے ہیں، ساری کائنات اس کی، ساری غذائیں اس کی، سب کچھ اس کا ہے، میں نے اس کا کھانا نہیں تو کس کا کھانا ہے؟ اور فرمایا اللہ کے بندے جب تم اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتے، جب اس کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے، جب اس کی نگاہوں سے تم اوجل نہیں ہو سکتے، رزق کا کھاتے ہو، اس کی زمین پہ رہتے ہو، پھر نافرمانیاں کرتے ہو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ فرمان گیا اچھا چلو ایک بات اس کو بھی چھوڑ دو، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، پھر کر لینا نافرمانیاں۔ جی فرمائیے۔ فرمایا جب ملک الموت آئے نا جان لینے کے لیے، کہنا میں نہیں چلتا، کہنا حضرت جی وہ کسی سے پوچھتا ہے، اس نے تو ٹائم آیا دبوچ لینا ہے۔ کہنے جب تو اتنا بے بس ہے، اس نے دبوچ لینا ہے تجھے، تیرے رشتہ داروں کے سامنے، تیرے بیٹوں کے سامنے، تیرے ملازمین کے سامنے، تو آ جا، اب بھی وقت ہے، اس کی بارگاہ میں جھک جا۔ جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے رب تعالیٰ اس کی جھولی کو سدا بھرا رکھا کرتا۔ ہمارے اسلاف ایک تذکرہ لکھتے ہیں سمجھانے کے لیے، آپ فرماتے ہیں ایک گھر میں 2 بچے پیدا ہوئے،
ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، دونوں اپنی لائنیں مختلف کر گئے. جب بڑے ہوئے کچھ لائنیں مختلف کر گئے، ایک نیکی کی طرف چلا، ایک برائی کی طرف چلا. نیکی والا پہلے مسجد آیا، 5 نمازیں پڑھی، اسے سکون ملا، وہ اس میں مست ہوا. برائی والا چوری چکاری کی طرف گیا، اسے چوری میں سکون مل گیا. اب اس نے چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کر دیں، اس نے 5 نمازیں شروع کر دیں. اب اللہ نے اسے ذوق و شوق عطا کیا. ایک رات اٹھا، اس نے تہجد کی نماز پڑھی. جب تہجد کی نماز پڑھی بڑا سکون ملا، اس نے تہجد کو اپنے آپ پر لازم کر لیا. اور دوسرا، اس نے بڑی چوری کر لی، اسے اس چوری میں سکون مل گیا. اب یہ نماز کا پابند ہو گیا، تہجد کا پابند ہو گیا، اشراق کا پابند ہو گیا، اوابین کا پابند ہو گیا، ذکر کا پابند ہو گیا، تلاوت قرآن پاک کا پابند ہو گیا. یہ اعلیٰ سٹیج پہ پہنچ گیا کہ اس کا کوئی سانس بھی ذکر الہی کے بغیر نہیں گزرتا تھا. اور دوسرا اس کا بھائی یہ چوری چکاری کی طرف گیا، پھر اس نے جتھا بنا لیا، پھر مل کے چوریاں کرنی شروع کر دیں، پھر چھوٹے چھوٹے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، پھر اس میں آگے بڑا بڑے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے. اس نے ایک جتھا بنا لیا، پوری ایک فوج بنا لی جو حملہ کرتی تھی. بادشاہ بھی بے بس نظر آتا ہے. ایک دن طوفان تھا، رات کو بارش تھی. اس نے کہا چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، آ جاؤ بادشاہ کے محل پہ بادشاہ کو قتل کرتے ہیں، تخت پہ بیٹھ جاتا ہوں. اس کے قرینوں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، تم بادشاہ ہم تیرے مشیر. وہ گئے، اچانک رات کی تاریکی تھی، بارش تھی، طوفان تھا، فوج کو سنبھلنے نہیں دیا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کر دیا، بادشاہ کی بیوی کو قتل کر دیا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا. خود تخت پہ بیٹھ جاتا ہے اور تخت پہ بیٹھ کر حکمرانی شروع کر دی. کسی کے سنبھلنے تک وہ اپنا نظام قابو کر چکا تھا. اب جب وہ نظام قابو ہو گیا، ادھر یہ اپنی آخری سٹیج پہ پہنچ گیا اللہ والا. اس کا کوئی سانس اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزر رہا. ادھر وہ ہے دنیا کی آخری خواہش بادشاہ بننا ہے، بادشاہ بن گیا. اب ایک دن وہ چلا اور جاتے ہی کہنے لگا آج میں نے فلاں جگہ سیر کرنی ہے، میرے لیے سواری لاؤ، کپڑے لاؤ. پہلے کپڑے کوئی پسند نہیں آ رہے، پھر ایک جوڑا اس نے پہن لیا. سواری لاؤ، سواری پسند نہیں آ رہی، بدل بدل کے سواریوں. آخر ایک سواری پسند آ گئی، اس پہ بیٹھا. لاؤ لشکر ساتھ ہے، اس کے ساتھ کرندے اس کے ساتھ ہیں. وہ وہاں سے چلا بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ. دنیا دیکھ رہی ہے کوئی آنے والا آ رہا ہے، بڑی اس کی دھوم مچی ہوئی ہے. آدھا رستہ عبور کیا تھا کہ ایک بابا نظر آیا. کہنے لگا بادشاہ 1 منٹ ٹھہرو، مجھے کوئی کام ہے. کہا بابے کو پرے کرو. کون ہے بابا؟ میرے اس پورے جلوس کا یہ ستیہ ناش کر رہا ہے. یہ کیسا عجب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، اور اس کا کیا ہے، اس کو بھگاؤ یہاں سے. لیکن بابا کسی کے قابو میں نہیں آیا، قریب آ گیا. کہنے لگا میں ایک پیغام دینا ہے. کیا پیغام دینا؟ دو کان نیچے کرو. میں کان نیچے نہیں کرتا. لیکن بابا نے ایسے جھنجھوڑا، اس نے کان نیچے کر دیے. کہنے لگا مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے کے لیے آیا ہوں. میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے کے لیے آیا ہوں. اب وہ کہنے لگا مجھے واپس جان لینے دو. کہتا نہیں ٹائم ختم ہو گیا، مجھے بچوں کو دیکھ لینے دو، ٹائم ختم ہو گیا. کوئی وصیت کر لینے دو، ٹائم ختم ہو گیا. وہیں دبوچ کے گھوڑے سے نیچے گرا دیا. اللہ کا حکم آیا اب اس کے بھائی کے پاس جاؤ. وہ بھائی کے پاس گیا، وہ اندر اپنے چھوٹے سے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے. ملک موت دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اس کا انتظار کر رہا ہے. جب اس نے سلام پھیرا یا آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے، مجھے پہچانا نہیں بھائی، میں آپ کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، آپ کو نہیں پہچانا. میں ملک الموت، مجھے ملک الموت کہتی ہے، میں جان نکالنے والا فرشتہ ہوں. کہنے لگا مرحبا مرحبا، بڑے عرصے سے تیرا انتظار کر رہا تھا، میری جان نکال. میں تو رب سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے خالق سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے ملنا چاہتا ہوں. اتنا جب اس نے کہا رب نے کہا تیری کوئی خواہش ہو پوری کی جائے. میری خواہش؟ رب فرماتا ہاں میری کوئی خواہش نہیں. کہنے لگا رب کا حکم ماننا بھی تو عبادت ہے، خواہش پوری کر لو. کہنے لگا میرا ایک بھائی ہے اور وہ بھائی بادشاہ بنا ہوا ہے، میں روزانہ کئی مرتبہ جا کے سمجھاتا ہوں، اسے سمجھ نہیں آتی، ایک مرتبہ پھر کوشش کر لیتا ہوں.
کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ. وہ دروازے تک گیا, کہنے لگا نہیں یار میری جان نکالو. وہ میں پہلے بھی نہیں سمجھا کون سا سمجھ جائے گا. کہنے لگا سن لے میں اس کی جان نکال آیا ہوں, وہ ختم ہو گیا ہے. اچھا اب میری جان بھی نکالنا. نہیں تیری کوئی خواہش پوری کرنی ہے. نہیں بھائی میری کوئی خواہش نہیں. کہتا رب کا حکم ماننا بھی تو عبادت ہے. کہنے لگا اچھا پھر میں نماز پڑھتا ہوں, جب میں سجدے میں جاؤں تو میری جان کو نکال لینا. وہ سجدے میں گیا, فرشتے نے اس کی جان نکال لی. اب بتائیے زندگی اس نے بھی گزاری, زندگی اس نے بھی گزاری. وہ عیش و عشرت میں گزار گیا, ختم ہو گیا. آج اس کا قبر میں کیا حال ہوگا. اور یہ زندگی سادگی سے گزار گیا, ایک کمرے میں گزار گیا, لیکن آج وہ بادشاہ نظر آ رہا ہے. اگلے جہاں کوئی دیکھنے والا ہو اس کے سر پہ نور کا تاج نظر آ رہا ہے, اس سے چہرہ نور نظر آ رہا ہے. اور اگر زیادہ کوئی دیکھنا ہو تو قیامت کے دن ایسے فقیروں کو دیکھ لینا جو فقیر جہاں جہاں سے گزریں گے اور دنیا ان کو سلام کرتی جائے گی کہ میدان حشر میں اللہ والا آ رہا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے, اس موقع کا ہم نے دھیان کرنا ہے. یہ وقت آنے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں. ملک الموت آئے اسے کوئی واپس نہیں کر سکتا. خواجہ ابراہیم بن ادم فرمان لگے اچھا چل اس کو بھی چھوڑ دے, قبر میں تو چلا جائے گا. منکر نکیر سوال پوچھنے لگے کہ نکل جاؤ, میں نہیں سوال کا جواب دیتا. کہا حضرت آپ کیسی باتیں کرتے, وہاں تو بولنے کی اجازت تک نہ ہوگی, وہاں کیسے بول سکیں گے. قبر مجھے جوڑ رہی ہوگی, آپس میں مجھے پیس رہی ہوگی, میں اس وقت کیسے بول سکوں گا. میں جب اتنے بے بس ہو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو. جب قبر میں تجھے چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا, جب جان نکلتے وقت تجھے چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا. میں ایسے کرو قیامت کے جب لوگ نکلیں گے اپنی اپنی قبروں سے اور فرشتے آئیں پکڑ کر میں نہیں جاتا, جاؤ پرے ہو جاؤ. کہنے لگے حضرت جی کیسے باتیں کرتے ہیں, وہاں مجھے کون پوچھے گا. جب اتنا بے بس ہو پھر آج اس کی فرما برداری کیوں نہیں کر لیتے, آج اس کے حضور سجدہ کیوں نہیں کر لیتے. جب تم نامہ اعمال مل رہے ہوں گے, جب میزان پہ تولے جا رہے ہوں گے, اس وقت تو بے بس ہوگا. جب نامہ اعمال اڑ کے آ رہے ہوں گے, دائیں طرف سے ہے یا بائیں طرف سے ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اس وقت تو بے بس ہوگا. جب پل صراط سے گزرنے لگے گا بے بس ہوگا. جب تجھے جہنم میں اوندا منہ ڈالا جائے گا اس وقت بے بس ہوگا. تو اس وقت کی بے بسی سے بہتر نہیں اب زندگی کے چند سانس اللہ کی یاد میں بسر کر لے, رب کو راضی کر لے. اس کو راضی کرنا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے, وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. جیسے ماں ہے جتنی مرضی ناراض ہو پیار سے محبت سے آ کے ماں کو گرمیوں میں پانی پلا دو, ٹھنڈا سادہ پانی پلا دو, ماں اس سے راضی ہو جاتی ہے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم و کریم ہے. وہ کہتا تم میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح, میں راضی ہو جاتا ہوں. رب کی رضا کے لیے عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے خالق و مالک راضی ہو جائے, مجھے جنت عطا کر دے. فرمایا تم رستے میں چل رہے ہو نا, کوئی اینٹ کوئی روڑا کوئی لکڑ نظر آ رہی ہو, پاؤں سے پرے کر دو, رب تجھے جنت عطا فرما دے. یہ راضی اللہ راضی کو کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے راضی کرنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. آؤ اپنے گھر آؤ, گھر آؤ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو رب کی رضا کے لیے ان کے سر پہ دست شفقت رکھو, اس کا بھی وہ اجر عطا فرماتا ہے. جب گھر سے باہر جانے لگو اس وقت بھی لوگوں کو اچھی نظر سے دیکھو, رب اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. گھر داخل ہونے لگے السلام علیکم کہو, رب اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. جب گھر سے باہر جانے لگو بسم اللہ کہو, رب اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے جاؤ, رب تمہاری ملاقات کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. وہ بڑا رحیم ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے. آئیے آج اس کے در پہ آ جائیے, آئیے آج سجدوں کی لذت لے لیجئے, آئیے سبحان ربی اللہ کا ورد کیجئے اور دعا مانگیے. عرض کی پاک پروردگار وہ لذت جو تو نے باعزید بستانی کو عطا فرمائی اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا کر دے. وہ لذت جو تو نے عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا کر دے. جو لذت تو نے بہاؤالدین نقشبند کو عطا کی یا اللہ اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا کر دے. جو شہاب الدین سہروردی کو عطا فرمائی اس کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا کر دے. وہ بڑوں کا نام لے کے مانگو تو صحیح, انشاءاللہ تمہاری زبان پہ بڑوں کا نام بعد میں آئے گا, رحیم اللہ کا کرم پہلے ہو جائے گا. یہ اللہ کے کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے. رب کہتا ہے میرے بارگاہ میں آ جاؤ, آ جاؤ, آج آ جاؤ. جب وقت ختم ہو گیا پھر کچھ نہیں رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سربسیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.